نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی ایک نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے اس بات کا بیان کیا تھا کہ کس طرح سے کفار و مشرکین نے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر جو اللہ نے معجزات نازل فرمائے، اور قرآن کی صورت میں جو سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ ظاہر فرمایا، نازل فرمایا، اس پر جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرتے اور آپ کی لائی ہوئی نشانیوں اور معجزات کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ سابقہ قوموں کو ہم نے اسی جرم کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی لائی ہوئی نشانیوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ پچھلی سابقہ قوموں کی تباہی اور بربادی میں جو عناصر کار فرما تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا رحمت تھے اور باعث خیر و برکت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اس کو ہلاک نہیں فرمایا۔ حالانکہ آپ دیکھیں جب طائف کا واقعہ پیش آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے اوباش لڑکوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، تو اس فرشتے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پہاڑ کو اٹھا کر اس قوم کے اوپر گرا دوں اور اس قوم کا تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا، اور ان کی آنے والی نسلوں میں کلمہ گو ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ طائف جو ہے وہ بھی فتح یاب ہوا، اور وہاں آج جو ہے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہے، اور وہاں پر رہنے والے سب جو ہے کلمہ گو ہیں۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو۔ اب یہ اللہ رب العزت کافروں سے، مشرکین سے خطاب فرما رہا ہے، جن کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزر چکا ہے کہ تم جو ہے زمین کے اندر گھومو پھرو، چلو دیکھو، اور ہر چیز کو جو ہے نگاہ عبرت سے دیکھو۔ فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو یعنی نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور آیتیں نازل فرمائی تھیں ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو ان قوموں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم زمین میں سفر کرو، تفتیش کرو، اور یہ کہ تم سے پہلے کافروں پر تکذیب کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا اس کے آثار اور ان نشانات کو دیکھو جو آج بھی قائم ہیں، برقرار ہیں۔ ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو، ان تباہ حال مکانات کو دیکھو، وہاں پر جاؤ اور عبرت حاصل کرو، اور اس کے متعلق جو ہے لوگوں سے بھی خبریں حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر، اس بستی پر کس طرح سے عذاب نازل فرمایا تھا۔ کیونکہ جب یہ کفار مکہ اور قریش مکہ یہ مکہ سے شام، فلسطین کی طرف جو ہے کارواں لے کر جاتے تھے، تو قوم صالح، قوم عاد، قوم سمود، یہ جو قومیں تھیں، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے آثار جو ہے اس راستے پر موجود تھے جس راستے سے یہ گزر کر اپنے کارواں کو فلسطین اور شام تک لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس لیے ان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ
تم جب سفر کرتے ہو تو ان اجڑی ہوئی بستیوں کا حال بھی دیکھو اور لوگوں سے معلوم کرو کہ یہاں پر کون لوگ آباد تھے اور کس جرم کی پاداش میں جو ہے ان کے اوپر یہ عذاب آیا، تو تمہیں معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اس وجہ سے تباہ و برباد کیا کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی عزت نہیں کی اور ان نشانیوں کی عزت نہیں کی جن نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی رسالت پر یعنی کہ ایک نشانی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 11 ہے اور پھر آگے سے آگے آیت نمبر 12 جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، پھر یہ بھی فرما دیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو بنانے والا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ ہر ایک کے اوپر رحم فرمائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنی ذات کے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ جو کفار تھے اس بات میں شک کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب انسان مر جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا اور اس کی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کس طرح سے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ رب جو تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ جو ہے زندہ کر کے کھڑا کر دے اور تم اس کے حضور حاضر ہو جاؤ؟ کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیز سے ہست، یعنی جب تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہارا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، تو ایک مرتبہ وجود عطا کرنے کے بعد کیا یہ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ جو ہے زندگی عطا کر دے اور دوبارہ تمہیں کھڑا کر دے اور تم اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ؟ تو یہ دلائل اور یہ آرگومنٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے ضرور جمع فرمائے گا۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، تو جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے، انکار کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ کی تکذیب کر کے، اللہ کے نبیوں کی اور اس کی طرف سے بھیجی گئی نشانیوں کی تکذیب کر کے جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے، فہم لا یؤمنون، اللہ فرما رہا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، معجزات کو نازل فرمایا تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولا تو اگر ہماری طرف نبیوں کو بھیجتا، رسولوں کو بھیجتا، کتابوں کو بھیجتا، اپنی نشانیوں کو بھیجتا تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آتے، ہم تیرے فرما بردار بندے بن جاتے۔ پاک کا جو ہے اس کو حصہ بنایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسی قومیں ہوں گی جو اس بات کو جھٹلا دیں گی کہ ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت ان نبیوں کو، ان رسولوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہوگا، اور ان سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں جو ہے اس قوم کی طرف نہیں بھیجا تھا؟ کیا تم نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا؟ تو وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا کہ اس کے اوپر کوئی گواہی تمہارے پاس موجود ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ نبی بطور گواہ پیش کریں گے۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے سر اٹھائے گا کہ یہ جو امت جس کو بطور گواہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے یہ تو سب سے آخر میں آئی ہے، تو اس کی گواہی یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی جب تمہیں جو ہے اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اور اس قوم نے تمہاری تکذیب کی تھی، تو یہ گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس قوم سے یعنی امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم یعنی یہ جو گواہی دے رہے ہو اس کی بنیاد کیا ہے؟
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عرض کرے گی کہ مولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی، ہمیں یہ خبر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع اور خبر کی وجہ سے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان نبیوں نے تیرا پیغام ان امتوں کو پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے تیرے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ پر گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے، جس کو قرآن نے اس طرح سے بیان فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی کے لیے، یعنی کہ آسمان ہیں، زمین ہیں، وہی مالک ہے، اسی نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری کائنات کا رب ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو ہے اپنی دعوت اور پیغام دے کر بھیجا، اور یہ کہ قیامت بپا ہوگی جس میں اللہ رب العزت ساری انسانیت کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمائے گا۔ اور اس میں یہ جو ہے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا خالق ہے، اور مستحق عبادت اللہ ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں، اور قیامت کے دن مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے ایک جو اللہ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر جو ہے رحمت لازم فرما لی ہے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، رحمتی وسعت کل شیء، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں ہیں، جنات، انسان اور حشرات الارض، ان کے اندر اللہ نے جو ہے اس 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت جو ہے وہ تقسیم فرمائی ہے، ایک رحمت رکھی ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے جو وحشی جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں، اور ان کے ساتھ قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، ایک رحمت سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ جو ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، یہ ساری جو جانوروں کے اندر جو محبتیں ہیں، یہ ساری رحمتیں اور محبتیں یہ ایک رحمت کا جو ہے وہ فیض ہے۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو وہ اپنے مومن بندوں پر فرمائے گا۔ تو اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں، اللہ کو مانیں، اور نہ صرف اس کو مانیں بلکہ اس کی مانیں، جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں، اس کے نبی کی سنتوں کے راستے پر چلیں، اور اولیاء کاملین اور اپنے انعام یافتہ بندے، اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستوں پر چلیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور ہم اس دنیا کے بھی بادشاہ ہوں گے اور آخرت کے بھی بادشاہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی بہتر فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آج کی اس نشست کو ختم کرتا ہوں، اور اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے اور گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔